آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کی بات کر رہے ہیں جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے ایک 600 سال پرانی سلطنت عثمانیہ کے زوال کی، جس کا انجام آج بھی دنیا پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا یہ وقت کا ایک قدرتی پھیر تھا یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی عالمی سازش کام کر رہی تھی؟ آئیے ان پیچیدہ وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں جو اس کے خاتمے کا سبب بنے۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہمیں خاص ترتیب سے آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے بنیادی سوال کو سمجھیں گے، پھر سلطنت کی اندرونی کمزوریوں اور بیرونی سازشوں پر نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ پہلی جنگ عظیم نے کیا کردار ادا کیا، خلافت کے بعد دنیا کیسی تھی، اور آخر میں اس پوری تاریخ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے سلطنت کے خاتمے کے بارے میں جو دو بڑی کہانیاں سنائی جاتی ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ جب بھی سلطنت کے زوال کی بات ہوتی ہے نا، تو دو کہانیاں سامنے آتی ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ سلطنت اندرونی طور پر اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس کا زوال ایک قدرتی عمل تھا، اور دوسرا نظریہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ بیرونی طاقتوں کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی تاکہ اسے ختم کیا جا سکے، لیکن اصل حقیقت شاید ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلی دلیل کی اور دیکھتے ہیں کہ سلطنت کے اندر خود کیا مسائل چل رہے تھے جس نے اسے اتنا غیر مستحکم کر دیا تھا۔ دیکھیں، سلطنت کی بنیادیں اندر سے ہی دیمک کی طرح کھوکھلی ہو رہی تھیں۔ انتظامی بدعنوانی عام تھی، سائنس و تعلیم کے میدان میں وہ دنیا سے پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کا فوجی نظام بھی کمزور پڑ گیا تھا۔ اوپر سے جگہ جگہ بغاوتیں ہو رہی تھیں، اور کوئی مضبوط قیادت بھی نہیں تھی جو ان سب کو سنبھال سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کہانی صرف اتنی سی تھی؟ کیا صرف اندرونی کمزوریاں ہی ذمہ دار تھیں، یا پردے کے پیچھے کچھ اور بھی ہو رہا تھا؟ کوئی ایسی طاقتیں جو سلطنت کو گرانا چاہتی تھیں؟ جو بیرونی طاقتیں تھیں، خاص طور پر برطانیہ اور فرانس، انہوں نے تو جیسے ایک پورا گیم پلان بنا رکھا تھا۔ انہوں نے عرب علاقوں میں قوم پرستی کے جذبات کو بھڑکایا، مقامی حکمرانوں کو بغاوت کے لیے اکسایا، سلطنت پر شدید اقتصادی دباؤ ڈالا، اور تو اور سائکس پیکو جیسے خفیہ معاہدے بھی کر لیے تاکہ بعد میں زمین آپس میں بانٹ سکیں۔ اور پھر وہ وقت آیا جس نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی، ایک ایسا واقعہ جس نے ان تمام اندرونی اور بیرونی دباؤ کو انتہا پر پہنچا دیا، یعنی پہلی جنگ عظیم۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دینا سلطنت کے لیے ایک مہلک غلطی ثابت ہوا۔ 1918 میں جنگ کے اختتام پر سلطنت ہارنے والوں میں شامل تھی۔ اس کے بعد تو واقعات بہت تیزی سے بدلے۔ 1923 میں سلطنت کی راکھ سے ترکی کی نئی جمہوریہ نے جنم لیا، اور پھر 1924 میں خلافت کا 600 سالہ ادارہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تو پھر کیا ہوا جب یہ صدیوں پرانا نظام دنیا کے نقشے سے مٹ گیا؟ اس کے بعد کی دنیا کیسی تھی؟ سلطنت کے خاتمے کا اثر بہت گہرا اور دور رس تھا۔ اس نے مشرق وسطیٰ کا چہرہ ہی بدل دیا۔ پوری مسلم دنیا چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی، جس سے ایک ناختم ہونے والے سیاسی عدم استحکام کا دور شروع ہوا۔ بیرونی طاقتوں کا اثر و رسوخ بڑھ گیا، اور خطے کے اہم وسائل پر کنٹرول بھی کمزور ہو گیا۔ تو اس ساری تاریخی تحقیق کا نچوڑ کیا ہے؟ آخر اس کہانی سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ تو پھر فیصلہ کیا ہوا، زوال یا سازش؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی تھے۔ سلطنت کی اپنی کمزوریوں نے ہی بیرونی دشمنوں کو حملہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ دونوں طاقتیں افسوسناک طور پر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں اور مل کر سلطنت کو تباہی کی طرف لے گئیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے اس تلخ حقیقت کے بارے میں، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یعنی کمزور ہو جانا اپنے آپ میں ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا اچانک موت ہوتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے معاملے میں اس کی علمی، فوجی اور انتظامی کمزوری ہی وہ جرم تھا جس کی سزا اسے زوال کی صورت میں ملی۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کی کہانی میں آج بھی ہمارے لیے بہت گہرے سبق چھپے ہیں، جیسے کہ کسی بھی قوم کی بقا کے لیے طاقت کا توازن اور دانش مندانہ استعمال، علم اور تعلیم کی بنیادی اہمیت، اور یہ کہ اتحاد ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور آخر میں ایک ایسی بات جو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر قومیں خود کو مضبوط نہ کریں تو دنیا انہیں اپنے مفادات کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔ اپنی تقدیر خود بنانے کے لیے خود انحصاری صرف ایک مقصد نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔